اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اذ قال اللہ یا عیسیٰ انی متوفیک، میں تمہیں لے جاؤں گا، ورافعک الی، اور تمہیں اپنی طرف اٹھا لوں گا، ومطہرک من الذین کفروا، اور تمہیں پاک کر دوں گا ان لوگوں سے جنہوں نے تمہارے ساتھ کفر کیا ہے، وجاعل الذین اتبعوک فوق الذین کفروا الی یوم القیامہ، اور جو لوگ بھی تیری پیروی کریں گے انہیں بھی ہمیشہ کے لیے قیامت تک ان کے اوپر رکھوں گا کہ جنہوں نے کفر کیا ہے تیرے ساتھ۔ ثم الی مرجعکم فاحکم بینکم فیما کنتم فیہ تختلفون، پھر تم سب جو ہے تمہارا لوٹنا میری ہی طرف ہے، اور پھر میں تمہیں بتا دوں گا اور فیصلہ کر دوں گا تمہارے مابین ان باتوں میں جن میں تم اختلاف کر رہے تھے۔ فاما الذین کفروا فاعذبهم عذابا شدیدا فی الدنیا والآخرہ، تو وہ لوگ کہ جو کفر کی روش اختیار کریں گے میں انہیں عذاب دوں گا، بہت سخت عذاب، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ وما لهم من ناصرین، اور نہیں ہوں گے ان کے لیے کوئی مددگار۔ واما الذین آمنوا وعملوا الصالحات، اور جو ایمان لائیں گے اور نیک عمل کریں گے، فیوفیہم، اب دیکھیے وفا یوفی، دینا، پورا پورا دینا، تو ان کو وہ پورا پورا دے گا، اجورہم، ان کا اجر۔ واللہ لا يحب الظالمین، اللہ ظالموں کو پسند نہیں کرتا۔ ذالک نتلوہ علیک من الآیات والذکر الحکیم، یہ وہ چیزیں ہیں جو ہم آپ کو پڑھ کر سنا رہے ہیں۔ ان مثل عیسیٰ عند اللہ کمثل آدم، عیسیٰ کی مثال اللہ کے نزدیک آدم کی سی ہے۔ خلقہ من تراب ثم قال له کن فیکون، اسے بنایا مٹی سے پھر کہا ہو جا، وہ ہو گیا۔ الحق من ربک، یہ حق ہے آپ کے رب کی طرف سے، فلا تکن من الممترین، تو ہرگز نہ ہو جانا اس میں شک کرنے والوں میں سے۔ فمن حاجک فیہ، تو اے نبی جو بھی اس معاملے میں آپ سے اب بھی حجت بازی کرے، جھگڑا کرے، بحث کر رہا ہے، ابھی سینگ الجھا رہا ہے بحث کے اندر، من بعد ما جاءک من العلم، جبکہ آپ کے پاس تو العلم آ چکا، آپ جو بات کہہ رہے ہیں وہ علی وجہ البصیرت کہہ رہے ہیں، فقل تعالوا، تو اب آخری چیلنج کیا ہے، کہہ دیجئے اچھا آؤ۔ یہ جو ان کا آیا تھا، دو بڑے بڑے ان کے لاٹ پادری تھے، ابو حارثہ ابن علقمہ اور قرظ بن علقمہ، اور ان کی سرکردگی میں 70 افراد تھے جو کہ نجران سے آئے تھے۔ یہ سارا کئی دن معاملہ چلتا رہا، اور پھر آخر میں حضور سے کہا گیا اچھا آپ مباہلہ کیجئے، قل، ان سے کہہ دیجئے تعالوا، آؤ، ندعو ابناءنا و ابناءکم، آؤ ہم بلاتے ہیں اپنے بیٹوں کو، تم بلاؤ اپنے بیٹوں کو، ونساءنا ونساءکم، ہم بلا لیتے ہیں اپنی عورتوں کو، تم بلاؤ اپنی عورتوں کو، وانفسنا وانفسکم، اور ہم بھی آ جاتے ہیں تم بھی آ جاؤ، ثم نبتہل، پھر ہم گڑ گڑا کر اللہ سے دعا کریں، فنجعل لعنت اللہ علی الکاذبین، تو ہم کہیں کہ اے اللہ جو ہم میں سے جھوٹا ہو اس پر لعنت کر دے۔ یہ مباہلہ ہے، اور یہ مباہلہ ہوتا ہے کب؟ جب کہ احقاق حق ہو چکے، بات پوری واضح ہو جائے، آپ کو یقین ہو کہ یہ میرا مخاطب جو ہے بات سمجھ گیا ہے، صرف ضد میں اڑا ہوا ہے، اس وقت پھر یہ مباہلہ آخری شے ہوتی ہے، تاکہ ظاہر ہو جائے۔ اگر تو واقعتاً اسے یقین ہے تو وہ مباہلہ کی چیلنج قبول کر لے گا، اور اگر دل میں چور ہے، وہ جانتا ہے کہ حق بات تو اسی کی ہے، اور لہذا پھر وہ مباہلہ نہیں کرے گا۔ چنانچہ یہی ہوا، انہوں نے مباہلے سے انکار کیا، فرار کی راہ اختیار کی، اور ایسے ہی چلے گئے۔ ان ھذا لہو القصص الحق، یہ ہے صاف صاف جو بھی سرگزشت ہے صحیح اور حق، وہ یہ ہے۔ وما من الہ الا اللہ، اور نہیں ہے کوئی معبود اللہ کے سوا۔ وان اللہ لہو العزیز الحکیم، اور یقیناً اللہ تعالیٰ ہی ہے زبردست اور کمال حکمت والا۔ فإن تولوا، پھر اگر وہ پیٹھ موڑ لیں، فإن اللہ علیم بالمفسدین، پھر اگر وہ پیٹھ موڑ لیں تو اللہ تعالیٰ خوب جانتا ہے ان مفسدوں کو کہ یہ ماننے والے نہیں ہیں۔ قل یا اہل الکتاب تعالوا الی کلمۃ سواء بیننا وبینکم، اے نبی کہیے اے اہل کتاب، اب یہاں جمع کر لیا گیا یہود اور نصارہ دونوں کو۔ وہاں گفتگو زیادہ تر یا بنی اسرائیل تھی، ابھی تک حضرت عیسیٰ کا معاملہ تھا، وہ گویا کہ نصرانیوں سے بات تھی، اب ہے اہل کتاب، دونوں کے دونوں۔ قل یا اہل الکتاب تعالوا الی کلمۃ سواء بیننا وبینکم، کہیے کہ اے کتاب والو آؤ ایک ایسی بات کی طرف جو ہمارے اور تمہارے مابین بالکل برابر ہے، متفق علیہ ہے۔ وہ کیا ہے؟ اللہ نعبد الا اللہ، اللہ کے سوا کسی کی بندگی نہ کرے، ولا نشرک بہ شیئا، اس کے ساتھ کسی چیز کو شریک نہ ٹھہرائیں، ولا یتخذ بعضنا بعضا اربابا من دون اللہ، اور ہم میں سے کوئی ایک دوسرے کو اللہ کے ساتھ رب نہ بنا لے۔ فإن تولوا، پھر اگر وہ منہ موڑ لیں، فقولوا، اے مسلمانوں تم کہو،
فقولوا اشہدوا بأننا مسلمون، اچھا بھائی آپ لوگ گواہ رہے ہم تو مسلمان ہیں، ہم نے تو اللہ کی اطاعت قبول کر لی، ہم ان تینوں باتوں پر قائم رہیں گے، آپ کو اگر پسند نہیں ہے تو آپ کی مرضی۔ یا اہل الکتاب، اے کتاب والو، لم تحاجون فی ابراہیم، تم ابراہیم کے بارے میں کیوں جھگڑتے ہو؟ وما انزلت التوراۃ والانجیل الا من بعدہ، حالانکہ تم بھی مانتے ہو کہ تورات بھی ان کے بعد نازل ہوئی، انجیل بھی بعد میں نازل ہوئی۔ افلا تعقلون، تو کیا تم عقل سے کام نہیں لیتے؟ ہاں انتم ہؤلاء حاججتم فیما لکم بہ علم، دیکھو یہ تم لوگ اب تک جو بھی باتیں کرتے رہے ہو، تم نے مباحثہ کیا ہے، وہ ان چیزوں کے بارے میں بھی ہے جس کا تمہیں کچھ علم ہے۔ فلم تحاجون فیما لیس لکم بہ علم، ایسی چیزوں کے بارے میں حجت بازی کیوں کرتے ہو جن کے لیے تمہارے پاس کوئی دلیل ہی نہیں، کوئی بنیاد نہیں، کوئی علم نہیں؟ ابراہیم کو کیا قرار دو گے، نصرانی یا یہودی؟ واللہ یعلم وانتم لا تعلمون، اللہ جانتا ہے تم نہیں جانتے۔ ما کان ابراہیم یہودیا ولا نصرانیا، اچھی طرح تمہیں بھی معلوم ہے ابراہیم نہ یہودی تھے نہ نصرانی تھے، ولیکن کان حنیفا مسلما، وہ تو اللہ کے فرما بردار تھے بالکل یکسو ہو کر۔ وما کان من المشرکین، اور نہ ہی وہ مشرکوں میں سے تھے۔ ان اولی الناس بابراہیم الذین اتبعوہ، یقیناً ابراہیم سے سب سے زیادہ قربت رکھنے والے لوگ تو وہ ہیں جو ان کی پیروی کرتے ہیں، اور وہ کون ہے؟ وَهَذَا النَّبِيُّ، یہ نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، وَالَّذِينَ آمَنُوا، اور وہ کہ جو ان پر ایمان لائے، وَاللَّهُ وَلِيُّ الْمُؤْمِنِينَ، اور اللہ ان مومنوں کا ساتھی ہے، مددگار ہے، پشت پناہ ہے، حمایتی ہے۔ وَدَّتْ طَائِفَةٌ مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَوْ يُضِلُّونَكُمْ وَمَا يُضِلُّونَ إِلَّا أَنفُسَهُمْ وَمَا يَشْعُرُونَ، اہل کتاب کا ایک گروہ جو ہے تلا ہوا ہے، اس پر آرزو مند ہے کہ اے مسلمانوں تمہیں کسی طریقے سے گمراہ کر دیں۔ لَوْ يُضِلُّونَكُمْ وَمَا يُضِلُّونَ إِلَّا أَنفُسَهُمْ، وہ نہیں گمراہ کر سکیں گے مگر اپنے آپ کو۔ وَمَا يَشْعُرُونَ، انہیں اس کا شعور نہیں ہے۔ یا اہل الکتاب لما تکفرون بآیات اللہ وانتم تشہدون، اے کتاب والو، اے اہل کتاب، کیوں تم اللہ تعالیٰ کی آیات کا انکار کرتے ہو جبکہ تم اس کے قائل ہو، پہچان چکے ہو، دل میں جان چکے ہو۔ یا اہل الکتاب لما تلبسون الحق بالباطل وتکتمون الحق وانتم تعلمون، اے اہل کتاب کیوں تم حق کے اوپر باطل کا ملمہ چڑھاتے ہو، کیوں حق کو چھپاتے ہو جانتے بوجھتے؟ وقالت طائفۃ من اہل الکتاب آمنوا بالذی انزل علی الذین آمنوا وجہ النہار، اور اہل کتاب کے گروہ نے یہ طے کیا ایمان لاؤ اس چیز پر جو نازل کی گئی ہے ان اہل ایمان پر صبح کے وقت، دن چڑھے، وَاکْفُرُوا آخِرَہُ، اور کفر کر دو، اعلان کفر کر دو دن کے آخر میں، لعلہم یرجعون، شاید ان میں سے بھی کچھ لوٹ آئیں، وَلَا تُؤْمِنُوا إِلَّا لِمَن تَبِعَ دِينَكُمْ، اور دیکھو ہرگز ایمان نہ لانا مگر اسی چیز پر کہ جو تمہارے دین کی پیروی کرے۔ قُلْ إِنَّ الْهُدَىٰ هُدَى اللَّهِ، اے نبی ان سے کہہ دیجئے دیکھو اصل ہدایت تو اللہ کی ہدایت ہے۔ أَن يُؤْتَىٰ أَحَدٌ مِّثْلَ مَا أُوتِيتُم، مبادا کسی کو وہ شے دے دی جائے جو تمہیں دی گئی تھی، اور يُحَاجُّوكُمْ عِندَ رَبِّكُمْ، یا تمہارے خلاف حجت قائم کریں اللہ کے نزدیک۔ قُلْ إِنَّ الْفَضْلَ بِيَدِ اللَّهِ، کہہ دیجئے ان سے کہ فضل کل کا کل اللہ کے ہاتھ میں ہے، یؤتیہ من یشاء، وہ جس کو چاہتا ہے دیتا ہے۔ واللہ واسع علیم، اللہ بہت وسعت والا اور جاننے والا ہے۔ یختص برحمتہ من یشاء، وہ مختص کر لیتا ہے اپنی رحمت کے لیے جس کو چاہتا ہے۔ واللہ ذو الفضل العظیم، اللہ بڑے فضل کا مالک ہے۔ ومن اہل الکتاب من ان تامنہ بقنطار، اہل کتاب میں سے ایسے بھی ہیں کہ اگر ان کے پاس تم امانت رکھوا دو ڈھیروں مال، یؤدہ الیک، وہ تمہیں پورا پورا واپس کر دے گے۔ امانت دار ان میں موجود ہیں۔ ومنہم، اور ان میں سے ایسے بھی ہیں، من ان تامنہ بدینار، ان کے پاس اگر ایک دینار بھی امانت رکھوا دو، لا یؤدہ الیک، وہ تمہیں واپس نہیں کرے گا، ادا نہیں کرے گا تمہیں، الا ما دمت علیہ قائما، الا یہ کہ تم اس کے سر کے اوپر کھڑے ہو جاؤ، مسلط ہو جاؤ۔ ذالک بانہم، اور یہودیوں میں یہ کردار کیوں آ گیا ہے، کیوں بے ایمانی خیانت کیوں آ گئی؟ ذالک بانہم قالوا لیس علینا فی الامیین سبیل، یہ اس لیے کہ انہوں نے یہ عقیدہ گھڑ لیا ہے کہ ان امیین کے بارے میں ہم پر کوئی ملامت نہیں ہے۔ وَيَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ وَهُمْ يَعْلَمُونَ، اور وہ تو اللہ تعالیٰ کی طرف نسبت دے رہے ہیں، منسوب کر رہے ہیں جھوٹ کو، اور وہ جانتے بوجھتے کر رہے ہیں، ان کے علماء جانتے ہیں۔ بَلَا مَنْ أَوْفَىٰ بِعَهْدِهِ وَاتَّقَىٰ فَإِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَّقِينَ، کیوں نہیں، جو کوئی بھی اللہ کے ساتھ کیا ہوا اپنے عہد کو پورا کرے گا اور تقویٰ کی روش اختیار کرے گا تو اللہ تعالیٰ کو تو متقین پسند ہے۔ ان الذین یشترون بعہد اللہ وایمانہم ثمنا قلیلا،
یقیناً وہ لوگ کہ جو اللہ تعالیٰ سے جو عہد انہوں نے کیا تھا اسے فروخت کرتے ہیں اور اپنی قسموں کو فروخت کرتے ہیں حقیر سی قیمت پر. اولئک لا خلاق لهم فی الآخرہ، یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کے لیے کوئی حصہ نہیں ہے آخرت میں. ولا یکلمہم اللہ، نہ اللہ ان سے کلام کرے گا. ولا ینظر الیہم یوم القیامہ، اور نہ ان کی طرف نگاہ کرے گا قیامت کے دن. ولا یزکیہم، نہ ان کو پاک کرے گا. ولہم عذاب علیم، ان کے لیے دردناک عذاب ہے.